سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر صلوات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات. صاحبان ادا صاحبان غم، یہ جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان، ہم نے جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانات کو نہیں خلق کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ خلقت جنات اور خلقت انسانات عبادت ہی کے لیے کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس عبادت سے مراد کیا ہے، کیونکہ عبادت کو اگر تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے
کئی ایک مجالس درکار ہیں، لیکن انتہائی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم عبادت کی تعریف کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ساقی کوثر کے لیے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یعنی جس طرح بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنا عبادت ہے، یا جس طرح کلام مجید کی آیات کی سطروں کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح چہرہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں کہا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پھر جب تک زائرین کے سامنے علی ہوں گے انہیں یہ شرف عبادت حاصل ہو سکے گا، لیکن اب علی وصال پا جائیں گے تو آنے والی نسلیں اس عبادت سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا سراسر عبادت ہے۔ یہاں پھر کہا گیا کہ آپ ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کروٹ لیل و نہار کے پیش نظر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ زبان سے علی کا نام لینا جرم قرار دے دیا جائے گا، تو اس دور کے لوگ تو پھر اس عبادت سے ظاہراً محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا یہ سراسر عبادت ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ درود پڑھیے، صلوات۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیجئے، صلوات۔ جب باب العلم سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا مفہوم عبادت کیا ہے، تعریف عبادت کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، کل حرکت نتحرک فی امر اللہ عبادت، ہم جو حرکت بھی امر اللہ کے سائے میں کرتے ہیں اس کا دوسرا نام عبادت ہے۔ یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ عبادت نہیں، بلکہ ہر دینی اور ہر دنیاوی عمل جو رضائے خداوندی کے پیش نظر اور اطاعت الہیہ کے سائے میں ادا کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی اطیع اللہ، جو بھی اطاعت خدا کے تحت عمل ظہور پذیر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر ہر وہ عمل جو اطاعت رسول کا مظہر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک کا ہماری بحار الانوار جلد نمبر 38 میں یہ فرمان موجود ہے کہ یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی، اے علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو واضح ہو گیا
کہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اطاعت علی کے سائے میں اطاعت علی کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ چونکہ ہر حرکت کا نام عبادت ہے جو اللہ کے امر کے سائے میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اول سے لے کر آخر یعنی سلام تک مکمل حرکت ہی حرکت ہے۔ یعنی جب آپ نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر سے لے کر بسم اللہ کی بات سے لے کر سلام تک پوری نماز کیا ہے؟ مکمل حرکت ہے۔ اور چونکہ یہ حرکت اطاعت خداوندی کی سائے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سراسر عبادت ہے۔ اور اسی نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حبیب، وہ لوگ جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں ان سے کہو یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھیں، نماز قائم رکھیں۔ کل عبادی الذین آمنو، میرے وہ بندے جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ رسول کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے، قل عبادی الذین آمنو، ان سے کہہ دو جو میرے بندے ہیں مجھ پر ایمان لا چکے ہیں وہ نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہیں پر اللہ کا پھر فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فلاح ان مومنین کے لیے ہے جن کی نمازیں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے پیش نظر ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ ساتھ ہیں، جن میں ریاکاری کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فلاح ہے۔ پھر اسی نماز کے لیے رسول کی حدیث ہے، درود پڑھیے گا صلوات۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ راس العبادہ، تمام عبادتوں کا اگر کوئی راس الرئیس ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی یہ نماز وسیلہ ہے تمام عبادتوں کی قبولیت کا، اسی لیے یہ نماز راس العبادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو یوم الحساب ہوگا، سب سے پہلے بندے کا جو اللہ حساب لے گا وہ با اعتبار نماز ہوگا۔ فَإِن قُبِلَتْ سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کا ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اس کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو واضح ہوا احادیث اور قرآن کے وسیلے سے کہ نماز اگر قبول ہے تو نماز کی قبولیت پر روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، یہ ساری عبادتیں شرط قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ یعنی ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز پر۔ تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ خود نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے۔ جب ہم نے ادھر توجہ کی اور تلاش کیا تو پھر ہمیں رسول کی حدیث نے لے لیا، سامنے آ گئی۔ کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 205، رسول پاک کا ارشاد ہے، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا
सफना बैनर रुकने बल मकाम ए जमा कदम है सल्ला व सामा सुम्मा लके अल्लाह वहुवा मुबग़िज़ुल आले बैत मुहम्मदिन दखल अन्नार। अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिमी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर अल्लाह की इबादत करे, यानी नमाजें भी पढ़ता रहे और रोजे भी रखता रहे, अगर उसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत रसूल है तो वो सीधा जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो पता चल गया कि नमाज की कबूलियत का दारो मदार है आले मोहम्मद की मोहब्बत पर। आज 10 मुहर्रम है, यौम आशूर जो गुजर चुका है, सन 61 हिजरी माह मुहर्रम यौम आशूर। हम एक और नमाज देखते हैं, सर से लेकर पांव तक ज़हरा का लाल अपने खून में डूबा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे एक बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं जिनका बड़ा नाम है, बहुत नाम है, हजरत अल्लामा आयतुल्लाह जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ए वाइज़ीन, ए ज़ाकिरीन, जब भी गरीब करबला की शहादत पढ़ा करो, कभी ना कहा करो कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे, बल्कि ये जख्म उस वक्त तक थे जब तक हुसैन जीन पर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कल तक तो यहां चरागा ही चरागा थी, कल तक तो यहां नूर ही नूर था, कल तक तो यहां हर तरफ का इंतहा में नूर था। आज ये सब कुछ क्यों बुझाया जा रहा है? इसलिए कि रसूल का घराना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज रसूल के घराने के खैमों में कोई चिराग रोशन नजर नहीं आ रहा। तो वो फरमाते हैं ए ज़ायरीन, ए वाइज़ीन, ए ज़ाकिरीन, जब भी गरीब करबला की शहादत पढ़ा करो तो तुम ये मत कहा करो कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे। नहीं, ये जख्म उस वक्त तक थे जब हुसैन घोड़े की जीन पर था। जब घोड़े की जीन से उतरकर अपनी मक्तलगाह तक पहुंचा, हुसैन का सारा जिस्म सुराख सुराख हो चुका था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी जाकिर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आंखों में तसव्वुर लाने की जरूरत है। ज़ैनब बीबी से बार बार सकीना पूछ रही है, अम्मा मेरा बाबा कहां चला गया? यानी जहां एक बार नेज़े का जख्म लगा है या तीर का जख्म लगा है या पत्थर का जख्म लगा है, वहां बार बार इतने जख्म लगे हैं कि हुसैन के जिस्म के जख्म इस कदर खुल गए कि जब हवा चलती थी तो जख्मों के आर पार हो जाती थी। बस मैं आप तमाम मौला के अज़ादारों से और जो मेरी माएँ बहनें बहू बेटियां पर्दे में बैठी हुई हैं, मैं उन सब से हाथ बांध कर एक आज पहली बार सवाल कर रहा हूं। और मेरा सवाल ये है कि आया कोई 4 साला बेटी अपने बाप को मरता हुआ देख रही हो? रो लो जितना रो सकते हो रो लो। आज गरीब ज़हरा के गम में जितने आंसू बरसा सकते हो बरसा लो। कोई 4 साला बच्ची 4 साला बेटी अपने बाप के करीबुल मर्ग बाप के करीब खड़ी हो तो देखने वाले क्या सलूक करते हैं, खा वो रिश्तेदार हो या महल्लेदार हो या न जानने वाले हो, तब भी बच्ची का सर चूमते हैं, मुंह चूम कर कहते हैं बेटी चली जा चली जा, बाप को जमीन पर हाथ पांव मारता न देख, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा।
مرنے سے پہلے مر جائے گی، لیکن 4 سال سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا ذرا بازو بڑھا، میں ملنے آئی ہوں۔ جب سکینہ بابا سے ملنے آئی، حسین کی پیشانی نوکے تلوار پر ہے، پورے بدن پر تیر ہی تیر ہیں۔ امام نے سر اٹھایا، سکینہ ملنے آئی ہو؟ بابا پھوپھی کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد تجھے تیرے بابے کا سینہ نہیں مل سکے گا، بابا اس لیے آئی ہو، آخری مرتبہ مجھے سینے سے لگا لو۔ چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، خاص طور پر بیٹیاں رکھنے والوں، جب سکینہ نے کہا نا مجھے سینے سے لگا لو، امام نے زخمی بازو بلند کیے، بلند کر کے کہا آ سکینہ میرے سینے سے لپٹ جا۔ بچی بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر 2 قدم بڑھی، پھر روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ حسین فرماتے سکینہ آگے بڑھ کر گلے نہیں لگاتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، تیرے سینے پہ اتنے تیر ہیں۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ حوصلہ حوصلہ، بڑے آرام سے، بابا تیرے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ نے سینے سے چند تیر نکالے، جو تیر حسین نکالتا ہے خون کا فوارہ ساتھ نکلتا ہے۔ چند تیر نکالنے کے بعد فرماتے ہیں سکینہ اب آ جا، میرے سینے سے لپٹ جا، میرا بیٹا تو نے کربلا سے جا کے واپس نہیں آنا۔ سکینہ آگے بڑھی، بابا کے سینے سے لپٹی، ابھی لپٹی ہی تھی یشمر ہاتھ میں خنجر پھراتا ہوا سکینہ کو ڈراتا ہوا حسین کے قریب آ کے رکا۔ بس جس لیے میں نے سوال کیا تھا، میں مولا کا معمولی سا بندہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کیا اس نے پیار کیا؟ کیا اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں رونے والوں، نہیں بیٹیاں رکھنے والوں، آواز دے کر کہتے ہیں حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے؟ لے لو سانس، لے لو سانس۔ امام نے طلب کر کہا یہی تو میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، اب یہ فکرہ پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے۔ آواز دے کے کہتے ہیں حسین خود ہٹاتے ہو یا تماچے مار کر؟ ذرا سوچو، ذرا تصور لاؤ، آج سننے کی رات نہیں ہے، آج تصور لانے کی رات ہے۔ اکبر کے غم میں رونے والی، اصغر کے غم میں رونے والی، چچا عباس کے غم میں رونے والی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رونے والی، جب دیکھا نا بابا کی طرف کہ بابا مظلومیت سے کہہ رہے ہیں یہ میری سکینہ ہے، دونوں بازو دراز کر کے بچی بابا کے گلے سے لپٹ گئی۔ جب لپٹی یہ آگے بڑھا، اس نے چاہ کے ہاتھ سکینہ کے زلفوں میں ڈالے۔ رو لو۔ جناب بطول بابا سے پوچھتی رہتی تھی کہ بابا میرے غریبوں کے غم میں کون روئے گا، میرے مظلوموں کے غم میں کون روئے گا؟ جب اس نے چاہا کہ بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بچی کو حسین سے الگ کرے، زہرا کا لال تڑپ اٹھا، آواز دے کر کہتے سکینہ جی بابا، سکینہ جی بابا، بیٹی چلی جا، بیٹی چلی جا، میں اپنی آنکھوں سے تجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد شام تک تماچے کھاتی رہے گی۔ اولاد والو، رونے والو، سکینہ چلی،
امام کا حکم تھا بیٹی چلی جا. جو میں نے کتب مقاتل میں پڑھا ہے, بہت تلاش کر کے پڑھا ہے, وہ یہ ہے سکینہ جب جانے لگی تو کس انداز میں گئی. خیمے کی طرف رخ نہیں کیا, منہ نہیں کیا. بچی کا منہ ہے بابا کی طرف, رخ ہے بابا کی طرف, الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف. سکینہ نے دیکھا شمر آگے بڑھا, حسین کے سینے پہ بیٹھا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا, حسین کے سینے پہ بیٹھا اور رونے والوں مجھے معاف کر دینا. سکینہ نے دیکھا اس نے ایک ہاتھ جس میں خنجر تھا حسین کی گردن پہ رکھا, دوسرے ہاتھ میں حسین کی ریش کو تھاما. جب بچی نے یہ منظر دیکھا آواز دے کر کہتی ہے بابا کون بچائے گا. لے لو سانس لے لو, سانس لے کے رو لو. نہ چچا عباس ہے, نہ بھیا علی اکبر ہے, نہ بھیا قاسم ہے. چاچا کس, بابا کس کو بلاؤں جو تمہیں آ کر بچائے. عزادارو خدا کسی بیٹی کو باپ کی یہ مظلومیت نہ دکھائے. جب سکینہ نے دیکھا کہ اس نے خنجر چلانا شروع کیا, بچی پیچھے ہٹتی گئی ہے, دیکھتی گئی ہے. خنجر کی ایک ضرب چلی, بچی پیچھے ہٹی, دوسری, تیسری, چوتھی. چونکہ میں کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں, یہ تاریخ میں ہے کہ شمر سے اس کے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ حسین میں تو کوئی خون باقی نہیں تھا, تو ایک ہی ضرب مارتا حسین شہید ہو جاتا. اس نے کہا نہیں, میں 2 رگیں کاٹ کر خنجر کو روک لیتا تھا تاکہ دیکھوں زہرا کا بیٹا تڑپتا کیسے ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, جن کے لیے ماتم عبادت ہے حسین. کیسے لوٹا گیا زہرا کا گھرانہ. یہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حسین زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مرتا ہے. اب انصاف سے بتاؤ سکینہ کی کیا حالت ہوگی. ہائے جب اس کی 13ویں ضرب چلی, اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ادھر سر جدا کیا, ادھر سکینہ نے چیخیں ماری, منہ سر پیٹتی ہوئی خیمہ کی طرف چلی. آواز دے کر کہتی ہے پھوپھی زینب, پھوپھی کلثوم, اماں رباب, اماں لیلا, اور بیبیوں میں اجڑ گئی, میں یتیم بن گئی, میرا بابا مارا گیا. ہے حسین, ہے حسین. لے لو سانس لے لو. برابر رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم برابر نہیں رو سکتے. کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیبی کا مقام بخشا ہوا ہے کہ آپ جب غم حسین میں بیٹھ کر ادارے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر یہ ادارہ قائم و دائم رہے. علامہ کی بھی زندگی قائم و دائم رہے. جب آپ روتے ہیں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, پنکھوں کا انتظام ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں شربت بھی ہے, دودھ بھی ہے, شبیلے بھی ہے, منت کر کے تمہیں دی جاتی ہے. لیکن سکینہ تو رو رو کے کہتے رہی بابا. بیبیوں میں لٹ گئی, میرا بابا مارا گیا. اب یہاں پر مصائب کا جو تسلسل ہے سارا قائم نہیں کر سکوں گا, صرف 2, 4, 5 منٹ باقی پڑھ کے. سب سے پہلے امام کی شہادت کے بعد بہت بڑے مذہبی ادارے میں بیٹھ کر میں انتہائی منبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ کلمات ادا کر رہا ہوں. غریب کربلا کا لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا. بس آگے میں کیسے پڑھوں گا, آپ کیسے سنیں گے. امام حسین کا لاشا, مجروح لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا.
بلکہ اس ظالم نے حسین کا سر تن سے جدا کیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب جو اگلا فقرہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، ترجمہ نہیں کرتا، اشارہ کروں گا۔ اس نے عمر ابن سعد کی طرف یہ سر ایسے اچھالا کہ زمین سے خاک اٹھی۔ پڑھ دیا، میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا۔ ہائے جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا۔ ہائے جو مہر رسالت کا سوار تھا، اس نے زخمی سر اس کا زمین کے حوالے کیا، زمین سے خاک اٹھی۔ ادھر حسین کا سر سنبھالا، نیزے کی نوک پر حسین کا سر آیا۔ تو 11 محرم کو امام حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا، بلکہ امام کی شہادت کے فوراً بعد عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا، کون ہے تم میں سے ایسا جو علی کے حسین سے بدلہ لے، اس کے لاشے کو پامال کرے؟ 10 ملعون ایسے نکلے جنہوں نے گھوڑوں کے سموں کو نئے نال لگائے، نال لگا کر زہرا کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ اور رونے والوں برداشت کر لو گے، اتنے تیز گھوڑے دوڑائے، یہ ظالم خود کہتے ہیں جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے، میں خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی جب میرے بابے کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ جانے یہ ظالم اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یا اتنے میں 1,00,000 تماشائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ صرف 64 بیویاں تھیں، 26 بچے تھے۔ 1,00,000 تماشائی ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، دوسرے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں اٹھائے ہوئے، سیدانیوں کے خیموں کے دروازوں پہ آ کے رکے۔ جب رکے، شمر کہتے ہیں کس نے روکا ہے؟ ان کا کوئی بارش نہیں رہا، جاؤ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ یہ شامی خیموں کے اندر داخل ہوئے۔ اب میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں صحیح ترجمہ ادا کروں، میں بی بی کبریٰ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں جو مجھے تاریخ میں ملے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں ہر ظالم جب خیمے میں آیا ہمیں لوٹنے لگا تو پہلے وہ نیزے کی نوک کے ساتھ ہر بی بی کی سر کی چادر اتار دا۔ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے میں یہ فقرہ پھر پڑھوں گا۔ پہلے میں علامہ صاحب کی طرف دیکھتا ہوں۔ علامہ صاحب، جب نیزے کی نوک چادر تک پہنچی ہوگی تو کیا صرف چادر تک پہنچی ہوگی؟ نہیں، آپ نے فقرہ نہیں لیا، میرا نہیں لیا فقرہ۔ نیزے کی نوک جب سر کی چادر تک پہنچی تو کیا صرف چادر کو لگی؟ نہیں، ہر بی بی کے سر پر اس طرح نیزہ لگا کہ کوئی بی بی سرخ پسینے کے بغیر نہیں رہی۔ فرماتی ہیں ایک ظالم نیزہ لے کر میرے پیچھے دوڑا، میں ڈر کر دوڑی کہ کسی طرح اس سے بچ سکوں۔ جب میں دوڑی تو اس نے میری کمر پر یعنی پشت پر زور سے نیزہ مارا۔ جیسے نیزہ لگا، عباس کے غلاموں، عباس کے مریدوں، عباس کے غم میں رونے والوں، بی بی جیسے زمین پر گری، بابے کو نہیں پکارا، ماں کو آواز نہیں دی، اکبر کو آواز نہیں دی، بلکہ پکار کر کہا، ہائے میرا چچا ابا۔ اس ظالم نے آ کر سر سے چادر اتاری، میں غش کھا کے گر پڑی۔ کچھ دیر کے بعد میری پھوپھی زینب میرے سرانے آئیں، میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، کبریٰ جاگ بیٹی جاگ، خیمے جل گئے، چل دیکھے تیرا بھیا سجاد کس حالت میں ہے۔
میں نے آنکھیں کھول کر پھوپھی کی طرف دیکھا نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہا پھوپھی پھوپھی میں حسین کی بیٹی ہوں، علی کی پوتی ہوں، حسن کی بھتیجی ہوں، سجاد کی بہن ہوں، باقر کی دادی ہوں، پھوپھی میرے سر پر چادر نہیں ہے، اگر کوئی چادر ہو تو مجھے دو۔ پھوپھی نے کہا کبرا ذرا میری طرف دیکھ۔ اب جو میں نے دیکھا میری دھاڑیں نکل گئی۔ میری پھوپھی کا سر زخمی، چہرے اور جسم پر کالے کالے داغ۔ ہائے شام غریباں، میں پڑھ لوں گا، آپ چلے جائیں گے، گھروں میں پہنچ کر آرام دہ بستر پر سو جائیں گے، لیکن آج کی رات وہ رات ہے کہ جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے دامن کو آگ لگی اور بچے خیمے سے نکل کر دوڑے، میں اور کلثوم جب تلاش کرنے گئیں تو ہم نے دیکھا دور آیا دو بچوں کا۔ میں نے کلثوم سے کہا بہن شاید ہمارے ہی بچھڑے ہوئے بچے ہوں گے۔ جب قریب گئے تو وہ شہزادے نہیں تھے بلکہ دونوں شہزادیاں تھیں، ایک عاتقہ بنت مسلم تھی یعنی یتیمہ مسلم تھی، اور ایک میرے حسن بھائی کی بیٹی یتیمہ تھی۔ ہائے وہ وقت قیامت جب ہم نے اٹھانا چاہا تو بے ساختہ منہ سے نکلا اِنَّ لِلَّهِ۔ گھوڑے کے سموں سے وہ پامال ہو چکی تھی۔ اسی طرح آغا آیت اللہ عباس عزیزی نے شام غریبہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ شمر ملعون ظلم کرنے کے لیے بچوں کو تلاش کرنے لگا کہ اہل بیت کے بچے کہاں ہیں، حسین کے بچے کہاں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر سوئے ہوئے تھے، یہ گھوڑے پر تھا۔ مجھے معاف کر دینا اگر کوئی برداشت نہ کر سکے تو صدقہ حسین کے یتیم بچوں کا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے زین پر بیٹھے ہوئے ان بچوں کو چابک مارنے شروع کی۔ جب کافی دیر چابک مارتا رہا، تازیہ نے مارتا رہا، بچوں میں جنبش نہیں ہوئی، اب یہ زین سے زمین پر اترا، اس نے ان کو تماچے مارنے شروع کیے، جب بھی جنبش نہیں ہوئی، اب جو اس نے دیکھا دونوں شہزادے اب گھروں میں چلے جاؤ گے، ٹھنڈا پانی پیو گے، غذا مل جائے گی۔ جب چھوٹی چھوٹی بچیاں تمہارے سینے سے آ کر لپٹے ہیں تو ان کے سر کا بوسہ لے کر شام کی طرف رخ کر کے کہنا سکینہ ہائے تیری یتیمی، بس بڑا رو چکے ہو، بی بی قبول فرمائیں، آخری کلمات غم لے لو۔ آج کی رات یہ جو شام غریبہ ہے، آج کی رات سیدہ کے لال کا سر کربلا میں نہیں تھا، حسین کا سر کربلا میں نہیں تھا، بلکہ شہادت امام حسین کے بعد خولی ملعون کو ابن سعد نے سر دیا، کہا خولی یہ سر لے، رات پڑنے سے پہلے یہ سر جا کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور اسے فتح کی مبارکباد دے۔ اس نے سر سنبھالا، سنبھال کر گھوڑے پہ بیٹھا، سر کہاں رکھا؟ سینے پر نہیں، سر پر نہیں، زین پر رکھا نہیں۔ برداشت کر لو گے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ بطول کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ بی بی زینب کا دعا کا نتیجہ ہے، جو بی بی کہتی تھی حسین مجھے کوئی نہیں رونے دے رہا۔ اس نے سر کہاں رکھا؟ گھوڑے کی زین کے پیچھے ایک توبرا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے لیے گھاس بھوسا دانہ رکھا جاتا ہے۔ کیا اب بھی میں پڑھوں؟ اس ظالم نے حسین کا سر اسی توبرے میں رکھا، سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ کوفے پہنچا۔ جب پہنچا شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک مومنہ
ایک غیر مومنہ جو مومنہ تھی، اس کا نام تھا نوار، اس کا گھر شہر سے باہر تھا، اپنے آپ سے کہنے لگا دروازہ بند ہے، حسین کا سر ہے، کہیں اور نہیں جاتا، نوار کے پاس چلا جاتا ہوں، سر چھپا دوں گا، بے شک حسین کی کنیزوں میں سے ہے، اسے کیسے پتا چلے گا یہ کس کا سر ہے، جب دیکھے گا ہی نہیں تو پتا کیسے چلے گا۔ یہ سوچتے سوچتے دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، نوار اٹھ کر دروازے پر آئی، کیونکہ امام نے کوفے میں شہادت علی کے بعد اس نوار سے وعدہ کیا تھا کہ 10 محرم سن 61 ہجری دن گزار کر جب رات آئے گی، اس رات میں میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، در و دیوار رو رہے ہیں غم حسین میں، اس رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ جیسے سورج ڈھلنے لگا، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، کبھی دروازہ کھول کے مدینے کی طرف دیکھتی، دیکھ کر کہتی زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، تیرا وعدے والا دن گزر رہا ہے، حسین میں انتظار کر رہی ہوں۔ جب اس ملعون نے دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی سے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، سامنے خولی نظر آیا، روتی ہوئی پیچھے حجرے میں چلی گئی۔ یہ ظالم اندر آیا، اپنے آپ سے کہتا ہے نوار ہے تو مومنہ، حسین کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے، ایسا نہ ہو سر پہچان لے اور لے کر کہیں دور چلی جائے، میں بے موت مارا جاؤں گا، گھر میں کہیں سر کو چھپا دوں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ سر کو چھپاؤں، کہاں چھپاؤں؟ سوچتے سوچتے اس نے پورے گھر کو دیکھا، گھر کے صحن کو دیکھا، اور رونے والوں جو مہر رسالت کا سوار تھا، جو آغوش مصطفیٰ میں پلا تھا، جبرائیل جس کا جھولا جھولاتا تھا، اس نے گھر میں ایک تندور دیکھا۔ حسین کا سر تندور کے کنارے لایا، جھک کر راکھ ہٹائی، راکھ ہٹا کر سر رکھا، زخمی سر رکھ کر اوپر راکھ برابر کر دی۔ میرے 15 سال کے، 14 سال کے، 20 سال کے بچے نہیں سمجھیں گے، اوپر والے سارے جانتے ہیں کہ جب تندور میں آگ روشن کی جائے، بے شک آگ بجھ بھی جائے، لیکن ساری ساری رات راکھ گرم رہتی۔ ہائے غریب، ہائے مظلوم، اس نے راکھ کے نیچے حسین کا سر رکھ دیا، رکھ کر حجرے کے اندر آیا۔ نوار پوچھتی ہے خولی کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے یزید کے باغیوں سے جنگ تھی، نقل کفر کو نباشد۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ سارے مارے گئے، ہماری فتح ہوئی۔ کہا بتا سکتا ہے جو مارے گئے ہیں ان کے سردار کا کیا نام تھا؟ کہتا ہے سچ پوچھتی ہے تو اس کا نام تھا حسین۔ حسین کا نام آنا تھا، منہ پیٹ کر کہتی ہے ظالمو، کہیں زہرا کا گھر تو نہیں اجاڑا؟ کہیں بطول کا گھر تو نہیں لوٹا؟ یہ ظالم دیکھ کر کہتا ہے نہیں، یہ وہ حسین نہیں ہے۔ کہتی ہے ہم نام تو تھا، کھانا زہر مار کیا، سو گیا۔ نوار آدھی شب کے وقت نماز شب پڑھنے کے لیے یہ اٹھی، حجرے سے باہر آئی، جیسے صحن میں قدم رکھا، اسے تندور سے نور کی لہر اٹھتی ہوئی نظر آئی، کلیجہ تھام کے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ سے کہتی ہے نوار کیا تو نے آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر کہتی ہے نہیں میں نے بجھا دی تھی۔ پھر یہ نور کیسا ہے؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اوپر آسمان سے ایک نور کی اماری اتری، 2 بیبیاں برآمد ہوئی، ان میں ایک بزرگ تھی اور ایک وہ بی بی تھی جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو بی بی بزرگ تھی وہ اس کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئی، جو بی بی سیاہ برقع پہلو پہ ہاتھ رکھی ہوئی تھی وہ تندور کے کنارے آئی، رو رو کے کہنے لگی او میرا غریب کربلا بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا، او میرا بھوکا پیاسا مارا
اللہ اکبر. جیسے اس نے یہ منظر دیکھا تڑپی، تڑپ کر بی بی کے پاس آئی، بزرگ بی بی کے پاس، رو کر ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بی بی آپ کون ہیں، میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ فرمایا میں تیرے نبی کا حرم خدیجۃ الکبریٰ. جب خدیجہ کا نام آیا تڑپی، تڑپ کر کہتی ہے بی بی اگر آپ خدیجہ ہیں تو یہ رونے والی کون ہے، یہ ماتم کرنے والی کون ہے؟ اور رونے والے بی بی کی دھاڑیں نکل گئی، آواز دے کر کہا نوار مجھے نہ رولا، یہ میری شہیدہ بیٹی فاطمہ ہے. کہا حسین نے وعدہ نہیں کیا تھا ساری رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا؟ رونے والوں، خاص طور پر سیدوں، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں آج رات نرم نرم بستر پہ نہ سونا. آج ساری رات زینب کربلا میں اور حسین تندور میں تڑپتا رہا. ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مظلوموں، ہائے کربلا کے شہیدوں، ہمارا سلام قبول کرو. سکینہ ہمارا سلام قبول ہو. کربلا والوں، ہم رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکے، اگر زندگی رہی تو آنسو برستے رہیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام یا حسین.